ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے کے لیے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا ہے تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا ہے، جہاں وہ عبادت میں اپنی مشغول ہوتا ہے۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اسے اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا ہے تو آتے جاتے یہاں رک جاتا ہے۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھیں تو کہہ دینا آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف سے جادو سیکھتا رہا اور دوسری جانب کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا رہا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے کہا، آج موقع ہے کہ امتحان کر لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہو گئی۔ اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کو تانتا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے، کوڑھ، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن ہو گئیں۔ آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں نے؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں پہنچانے لگا۔ پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا ہی دیا کہ اس بچے کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا۔